بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹنس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 07۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، علم مضبوط سہارا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کے آداب کو بہتر بناؤ تاکہ تمہارے گناہ صاف کیے جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچے کو حکم دو کہ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا یا مٹھی بھر اناج یا کوئی اور چیز، خواہ وہ قلیل مقدار میں ہی کیوں ہو، صدقہ دیا کرے، کیونکہ جو چیز راہ خدا میں دی جائے اور نیت بھی صادق ہو تو وہ قلیل بھی عظیم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ دینی کتب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اگر نوجوان بچے روزانہ 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ ایسے سوال دیے گئے ہیں جنہیں وہ خود یا بزرگوں کی مدد سے سوچ کر لکھیں۔ اس کتابچے میں جن سوالات کے جوابات نہیں لکھے گئے ہیں، نوجوان بچے انہیں بھی اپنے بزرگوں کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدوح و معاون ہوں گے کہ جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم۔ تاریخ۔ سوال، جنگ احد میں وہ کون سے صحابی رسول تھے جن کی شکل رسول اللہ سے بہت ملتی تھی اور ان کے زخمی ہونے پر کافروں نے افواہ پھیلائی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے؟ جواب، حضرت مسیب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، جنگ احد میں حضرت علی کے تلوار ٹوٹنے پر رسول اللہ نے انہیں کون سی تلوار دی؟ جواب، ذوالفقار۔ سوال، ذوالفقار دیے جاتے وقت حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ جواب، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے سوا کوئی جواں مرد نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ سوال، وہ کون سی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی مدد فرشتوں نے کی؟ جواب، جنگ بدر۔ سوال، وہ کون سی جنگ تھی جس میں رسول خدا کی مبارک دانت شہید ہو گئے تھے؟ جواب، جنگ احد۔ سوال، معراج کے سفر کا مسافر کون تھا؟ جواب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کے راستے ہوتے ہوئے آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ سوال، معراج کے سفر سے واپسی پر رسول خدا نے مسجد الحرام میں کون سی نماز ادا کی؟ جواب، فجر کی۔ متفرق۔ نمبر 1، کم از کم 10 فرشتوں کے نام بتائیے۔ جواب، نمبر 1 جبرائیل، نمبر 2 اسرافیل، نمبر 3 عزرائیل، نمبر 4 میکائیل، نمبر 5 مالک، نمبر 6 رضوان، نمبر 7 کرامن کاتبین، نمبر 8 منکر نکیر، نمبر 9 ہاروت، نمبر 10 ماروت۔ سوال، ترازو سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن طوفان نوح کی وجہ سے ضائع ہو گیا تو حضرت شعیب نے دوبارہ اسے ایجاد کیا۔ سوال، قیامت کے دن یہ جملہ کس کی زبان پر آئے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا؟ جواب، کافروں کی زبان پر۔ سوال، اصحاب کہف پہلی بار کتنے سال بعد خواب سے بیدار ہوئے؟ جواب، 300 سال یا 309 سال بعد۔ سوال، حضرت نوح کے نافرمان بیٹے کا کیا نام تھا؟ جواب، کنعان۔
سوال مسلمانوں کا مبارک دن جمعہ ہے، بتائیے یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک متبرک دن کون سا ہے؟ جواب یہودیوں کے نزدیک ہفتہ، عیسائیوں کے نزدیک اتوار ہے۔ سوال عرب لوگ کن مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے؟ جواب ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ سوال یہودی کسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ جواب حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال کس قوم کا عقیدہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں وہ دوزخ کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی؟ جواب یہودی۔ سوال اسلام آنے سے پہلے کس بت کی پرستش ارکان حج میں داخل تھی؟ جواب ہبل کی۔ سوال اسلام سے پہلے مدینے میں کس مذہب والوں کا غلبہ تھا؟ جواب یہودیوں کا۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے سال فرعون کے ساتھ رہے؟ جواب 30 سال۔ سوال وہ کون سے صحابی تھے جن کی قبر رسول خدا نے خود کھودی تھی؟ جواب ابو طلحہ۔ سوال رسول اللہ کی تدفین کے بعد کون کون سی شخصیات قبر میں اتریں؟ جواب مولا علی علیہ السلام اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب مالدیپ۔ سوال رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب سوڈان۔ سوال آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا اسلامی ممالک میں کون سا نمبر ہے؟ جواب تیسرا۔ سوال آبادی کے لحاظ سے پہلے اور دوسرے نمبر پر اسلامی ممالک میں کون سے ممالک ہیں؟ جواب انڈونیشیا اور دوسرا بنگلہ دیش۔ سوال زمزم کے چشمے کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب بئر اسماعیل۔ سوال عدۂ وفات کسے کہتے ہیں؟ جواب شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کو عدت کہتے ہیں، جس میں وہ نکاح نہیں کر سکتی اور زینت نہیں کر سکتی۔ سوال کیا عدت میں عورت کسی ضروری کام سے باہر جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال مرتد کسے کہتے ہیں؟ جواب جو مسلمان کافر ہو جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ سوال انسائکلوپیڈیا کے لیے اردو میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جواب دائرۃ المعارف۔ سوال کس کتاب کو علامہ اقبال پہلوی یعنی فارسی زبان میں قرآن کی تفسیر قرار دیتے تھے؟ جواب مثنوی مولانا روم۔ سوال قرآن میں واقع معراج کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جواب اسراء۔ مقدس مقامات۔ سوال دنیا کا وہ سب سے پہلا کون سا گھر ہے جس کو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب خانہ کعبہ۔ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکہ اور بکہ میں کیا فرق ارشاد فرمایا ہے؟ جواب مکہ سے مراد پورا شہر مکہ ہے اور بکہ وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ سوال بکہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب کیونکہ یہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ سوال حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے؟ جواب بعض علماء کے نزدیک اسے حتیم کہتے ہیں اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم کی توبہ کی جگہ ہے۔ انبیاء اکرام۔ سوال قرآن میں بار بار یہ کیوں آیا ہے کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے؟ جواب کیونکہ بعض بت پرست اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار سمجھتے تھے اور ہر ایک سے اپنا تعارف حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کے طور پر کراتے تھے، اس لیے قرآن نے اس تصور کو جھٹلایا ہے۔ سوال عبد الغفار کس نبی کا نام تھا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کا۔ سوال کس نبی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ سوال رسول خدا کا اسم مبارک قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 4 بار، محمد اور 1 بار احمد۔ سوال کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال حبیب اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جو صفی اللہ کے نام سے مشہور تھے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جو مٹی سے پرندے بنا دیا کرتے تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی غیر معصوم عورت تھیں کہ جن پر وحی نازل ہوئی تھی؟ جواب مادر موسیٰ۔ قرآن مجید۔ سوال قرآن کی کس سورہ میں سستی و کاہلی سے خدا نے منع کیا ہے؟ جواب سورہ آل عمران۔ سوال قرآن میں توحید کا کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ جواب 1000 سے زائد دفعہ۔ سوال قرآن میں حضرت صالح کی اونٹنی کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب ناقۃ اللہ۔
سوال وہ کون سا سورہ ہے جسے قرآن کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ الحمد۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جو رسول اللہ کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب سورہ قریش۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جو پیغمبر اسلام کی جنگوں میں سے ایک جنگ کا نام ہے؟ جواب سورہ احزاب۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جس کے متعلق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کو پڑھنے والا قیامت کے دن آگ سے محفوظ رہے گا، نہ آگ اسے دیکھے گی اور نہ وہ آگ کو؟ سورہ مطففین۔ سوال وہ کون سے سورے ہیں جن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ان سے حساب کتاب نہ کرے گا؟ جواب سورہ سجدہ، سورہ معون اور سورہ مطففین۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جو ایک زندہ مخلوق کے نام پر ہے مگر وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی؟ جواب سورہ جن۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جو ایک حکیم کے نام پر ہے؟ جواب سورہ لقمان۔ 14 معصومین علیہم السلام۔ سوال جنگ احد میں حضرت علی علیہ السلام کے جسم اقدس پر کتنے زخم آئے؟ جواب 60۔ سوال محراب عبادت کا سب سے پہلا شہید کون ہے؟ جواب امام علی علیہ السلام۔ سوال آیت مبارکہ کس عظیم خاتون کے بارے میں؟ جواب شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ سوال شہادت سے پہلے حضرت فاطمہ نے مولا علی سے ان کے قریب کس سورے کو پڑھنے کی تاکید کی تھی؟ جواب سورہ یاسین۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نکاح کس زوجہ سے کیا؟ جواب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال رسول اللہ کے کس بیٹے کے انتقال کے وقت سورج گرہن ہو گیا تھا؟ جواب حضرت ابراہیم۔ سوال رسول خدا کی کتنی سگی پھوپھیاں تھیں؟ جواب 6۔ سوال رسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آمنہ کے ہمراہ سفر میں کون سی کنیز تھیں جب آپ کا انتقال ہوا؟ جواب ام ایمن۔ سوال ہجرت کے وقت رسول خدا کون سے سورے کی تلاوت کر رہے تھے؟ جواب سورہ یاسین۔ اصحاب 14 معصومین علیہم السلام۔ سوال بہت سے اقوال معصومین میں حضرت فضہ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب فضہ نوبیہ۔ نوب افریقہ کا ایک علاقہ تھا۔ سوال حضرت فضہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب میمونہ۔ سوال حضرت فضہ کی اولاد کی تعداد کیا تھی؟ جواب 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سوال حضرت فضہ نے خاندان اہل بیت کی کتنی شخصیات کی زیارت و خدمات کی؟ جواب رسول خدا، بی بی فاطمہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام وغیرہ۔ سوال حضرت فضہ کے علمی مقام کا اندازہ کس بات سے ہوتا ہے؟ جواب وہ عام گفتگو بھی قرآنی آیات کے ذریعے کیا کرتی تھیں۔ سوال گھر کے کاموں کی تقسیم کے ایک دن فضہ کام کریں گی اور ایک دن شہزادی فاطمہ کس نے کی تھی؟ جواب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال سورہ دہر کی آیت یوفون بالنذر کن افراد کی شان میں نازل ہوئی؟ جواب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد علی و فاطمہ، حسن و حسین اور آپ کی خادمہ حضرت فضہ ہیں۔ سوال ہمراز زہرا کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت فضہ کو۔ سوال حضرت فضہ کو ملا کر کربلا میں کتنی خواتین موجود تھیں؟ جواب 23 یا 27۔ سوال کیا یہ بات صحیح کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جنگ کے لیے جاتے وقت دیگر بیویوں کے علاوہ حضرت فضہ کو بھی سلام کیا تھا؟ جواب جی ہاں۔ سوال واقعہ کربلا کے کتنے عرصے بعد تک حضرت فضہ زندہ رہیں؟ جواب 20 سال۔ سوال حضرت فضہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 80 سال۔ سوال حضرت فضہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں۔ اخلاقیات۔ سوال بدترین گناہ روایات میں کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب جس کو اس کا انجام دینے والا معمولی سمجھے۔ سوال بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب پریشان لوگوں کو آرام پہنچانا۔ سوال جو دین کو معمولی سمجھتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، یہ قول کس معصوم کا ہے؟ جواب مولا علی علیہ السلام۔ سوال بلاؤں کو کس چیز کے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے؟ جواب دعاؤں کے ذریعے۔ سوال دعا مانگنے کے بعد 3 چیزوں میں ایک ضرور قبول ہو جاتی ہے، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ جواب یا کوئی گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا کوئی نیکی جلد ہی دے دی جاتی ہے، یا کوئی برائی ہٹا دی جاتی ہے۔ سوال حدیث میں مولا علی علیہ السلام نے کس کام کے متعلق یہ کہا ہے کہ جسے اپنے گھر کی بھلائی اچھی لگتی ہو اسے کھانے سے پہلے اسے کر لینا چاہیے؟ جواب ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔
سوال دھوکے باز کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ کس معصوم کا ارشاد ہے؟ جواب مولا علی علیہ السلام۔ سوال روایت میں سخاوت کا بہترین ساتھی کس کو قرار دیا گیا؟ جواب حیا کو۔ سوال سب سے زیادہ حیادار کسے کہا گیا ہے؟ جواب جو گناہ کرتے ہوئے خدا سے شرماتا ہو۔ سوال اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہمیں کون سا جملہ کہتے ہوئے ہرگز نہیں شرمانا چاہیے؟ جواب میں نہیں جانتا۔ سوال مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث مکمل کریں۔ جواب نمبر 1، جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 2، جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی شرم کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جس کی شرم کم ہو جاتی ہے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوال روایات میں کس شخص کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اس میں شرم نہیں ہوتی؟ جواب لالچی۔ سوال حدیث میں کسی کو کم دینے سے شرم نہ کرنے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ جواب کیونکہ نہ دینا تو کم دینے سے بھی کم ہے۔ سوال احادیث میں ادب کا کمال کسے کہا گیا ہے؟ جواب مومن کا اپنے آپ سے شرم کرنا۔ سوال سب سے بڑی فقیری کس کو کہا گیا ہے؟ جواب حماقت اور بے وقوفی کو۔ سوال امیر المومنین علیہ السلام نے کس شخص کے لیے کہا ہے کہ وہ علم اور علماء کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے؟ جواب جو احمق اور جاہل ہو۔ سوال مومنین کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ روایات میں بیان ہوا ہے؟ جواب حسد ترک کرنا۔ جو حسد ترک کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سوال حاسد کو سب سے پہلی سزا کون سی ملتی ہے؟ جواب آپ کی خوشی۔ حاسد کے لیے یہ سزا ہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ سوال اپنے سے حسد کرنے والوں کو کس طرح سزا دی جا سکتی ہے؟ جواب ان کے ساتھ نیکی کر کے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے حاسدوں کو ان کے ساتھ نیکی کے ذریعے سزا دو۔ سوال ایسا کیا کام کریں کہ جو دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر دل افسردہ نہ ہو کہ ہمیں کیوں یہ نعمت نہیں ملی؟ جواب خدا کی تقسیم سے راضی ہو جائیں کہ یہ نعمت دوسرے کو خدا نے دی ہے۔ جو اللہ کی تقسیم رزق سے خوش ہوگا وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہ ہوگا۔ سوال مولا علی علیہ السلام نے عقل مند شخص کسے قرار دیا ہے؟ جواب جو دلوں سے کینہ کو نکال پھینکے۔ سوال کس شخص کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ دوسروں کی برائی اور کینہ دیر تک اس کے دل میں باقی رہتا ہے؟ جواب جو احمق ہو۔ سوال جو لوگوں سے بہت زیادہ ہنسی مذاق کا عادی ہو جائے اسے کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ جواب روایات میں کہ وہ دوسروں کے کینے یا آہنت سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ سوال اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب جس کو اس کا انجام دینے والا بار بار کرے، مثلاً بے پردگی یا داڑھی منڈوانا وغیرہ۔ سوال وہ کیا چیز ہے کہ جو گناہ انجام دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ جواب گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ سوال بدترین رائے اور مشورہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب جو شریعت کے خلاف ہو۔ سوال قیامت میں خدا اتنی زیادہ مخلوق کا حساب کیسے لے گا؟ جواب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جیسے وہ کثیر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ سوال لوگوں سے نرمی سے پیش آنے کا کیا فائدہ احادیث میں بتایا گیا ہے؟ جواب رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوال روایات میں بہترین سیاست کے کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب نرمی کو۔ سوال بغیر علم اور زہد تقوی کے عبادت کرنا کس چیز کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ جواب جسم کو تھکانے کے برابر۔ سوال وہ کون سے امام تھے جو اپنے ماننے والوں کو اپنی حاجات کو لکھ کر لانے کے لیے کہتے تھے تاکہ وہ ان کے چہروں کی شرمندگی نہ دیکھ سکیں؟ جواب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سوال بہترین سخاوت کسے کہا جاتا ہے؟ جواب جو کسی کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے کہ جو دشمنوں کو بھی صلح صفائی کی طرف لے آتی ہے؟ جواب سخاوت۔ سوال جو دوسروں کے رازوں کی کھوج میں رہتا ہے خدا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ جواب خدا بھی اس کے راز دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ سوال وہ کون سے افراد ہیں جنہیں روایات میں خوش قسمت کہا گیا ہے؟ جواب نمبر 1 جو اپنے دین کی حفاظت کرے اور آخرت کے لیے اعمال انجام دے۔ نمبر 2 جسے نیکیوں کی توفیق ملتی رہے۔ نمبر 3 جو خدا کے عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہو۔ نمبر 4 جس کی اولاد نیک ہو، بھائی متقی اور پڑوسی صالح ہو۔ نمبر 5 جس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ حج۔ سوال رسول خدا نے حج واجب ہونے کے بعد اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟
جواب 1، رسول خدا نے کس سن میں حج ادا کیا؟ جواب سن 10 ہجری میں۔ نمبر 1، بعض روایت میں کہ حج سے واپس آتے ہوئے دوبارہ نہ آنے کی نیت کرنا موت کو قریب کرتا ہے، صحیح۔ نمبر 2، شادی شدہ عورت کو مستحب حج کے لیے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 3، جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اس کے لیے عدے وفات میں حج کرنا جائز نہیں ہے، غلط۔ نمبر 4، نماز طواف کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کا پڑھنا مستحب ہے، صحیح۔ نمبر 5، مکہ میں قیام کے دوران ایک پورا قرآن ختم کرنا مستحب ہے، صحیح۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کو کثرت سے بار بار دیکھنا ثواب میں اضافہ کرتا ہے، صحیح۔ نمبر 7، مکہ سے وطن واپسی پر ایک الوداعی طواف کرنا مستحب ہے جسے طواف وداع کہا جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 8، اگر احرام پہننے سے میلا ہو جائے تو اسے نہ دھونا زیادہ بہتر ہے، صحیح۔ نمبر 9، احرام کو بدل کر دوسرا احرام پہننے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، غلط۔ تقلید، نمبر 1، جاہل کو یہ بتانا واجب ہے کہ احکام شریعت میں تقلید کرنا لازم ہے، صحیح۔ نمبر 2، تقلید کی ابتدا مرحوم مجتہد سے کرنا جائز نہیں، صحیح۔ نمبر 3، قرآن، سنت، اجماع اور عقل کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 4، جو مجتہد فقہ کے تمام ابواب میں مہارت رکھتا ہو اسے مجتہد مطلق کہتے ہیں، صحیح۔ نمبر 5، وہ مجتہد جو فقہ کے چند ابواب میں مہارت رکھتا ہو اسے مجتہد متزی کہتے ہیں، صحیح۔ نمبر 6، اگر ہمارا مجتہد کسی مسئلے میں احتیاط واجب لگا کر منع کرے اور علم میں دوسرا بڑا مجتہد اس کی اجازت دے دے تو اس مسئلے میں دوسرے بڑے مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں، صحیح۔ نمبر 7، اگر کسی مسئلے میں مجتہد ظاہر، اظہر، اقوی جیسے الفاظ استعمال کرے تو اس کے معنی کہ وہ مجتہد کا فتویٰ ہے، صحیح۔ نمبر 8، اگر ہمیں اپنے مجتہد کے مسئلے مشکل لگے تو ہم تقلید تبدیل بھی کر سکتے ہیں، غلط۔ نمبر 9، اجتہاد و تقلید کا پورا نظام رسول و ائمہ نے خود قائم کیا، صحیح۔ نمبر 10، اجتہاد کے لفظی معنی مشقت کے ساتھ کوشش کرنے کے ہیں، صحیح۔ نمبر 11، شہید مرتضیٰ مطہری نے اجتہاد کو اسلام چلانے کا انجن قرار دیا ہے، صحیح۔ سوال، اگر کوئی شخص زندہ مجتہد کی اجازت سے ایسے مجتہد پر باقی ہوئے جس کا انتقال ہو چکا ہو تو اس صورت میں وہ حقوق شرعیہ خمس کسے دے گا؟ جواب، زندہ مجتہد عالم یا اس کے نمائندے کو۔ وضو و غسل، نمبر 1، سیدھے ہاتھ کو دوران وضو 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، صحیح۔ نمبر 2، دوران وضو آنکھوں میں کانٹیکٹ لینس کے استعمال سے وضو صحیح نہیں ہوتا، غلط۔ نمبر 3، انتہائی باریک موزے پر مسح کرنا جائز ہے، غلط۔ نمبر 4، نہانے کے فوراً بعد وضو کرنا جائز ہے، صحیح۔ نمبر 5، اگر سر پر تیل لگا ہو اور وہ مسح میں رکاوٹ بنتا ہو تو اس مسح سے پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 6، نماز کی نیت سے کیے جانے والے وضو سے پہلے وضو سے قرآن کے حروف کو چھوا جا سکتا ہے، صحیح۔ نمبر 7، قرآن اگر CD میں ہو تو اسے اٹھانے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے، غلط۔ غسل میں استعمال ہونے والے پانی کی چھینٹیں اگر لباس پر پڑیں تو وہ لباس بھی پاک ہے، صحیح۔ بہت سے قضا غسلوں کی ادائیگی کے لیے ایک ہی غسل میں سب کی نیت کی جا سکتی ہے، صحیح۔ نمبر 10، عبد الرحمن، عبد الرزاق جیسے ناموں کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، صحیح۔ نمبر 11، مستحب ہے کہ ایک مد تقریباً 3 پاؤ پانی سے وضو کیا جائے، صحیح۔ نمبر 12، مستحب ہے غسل میں ایک ساتھ تقریباً 3 کلو پانی سے کیا جائے، صحیح۔ سوال، کیا غسل لباس پہنے ہوئی حالت میں ہو سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر لباس کے واسطے ہی سے پانی ہر جگہ پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے۔ سوال، اگر کئی غسلوں کی نیت کر کے ایک ہی غسل انجام دیا جائے تو کافی ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، کیا غسل سے پہلے جسم کا خشک ہونا ضروری ہے؟ جواب، جی نہیں۔ نماز، سوال، وہ کون سی نماز ہے جو طلب بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ جواب، نماز استسقاء۔ سوال، اگر کسی نماز میں کسی بڑی سورہ کو پڑھنا چاہیں جو یاد نہ ہو تو کیا قرآن ہاتھ میں اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، البتہ قرآن یا کتاب سے دیکھ کر تلاوت کرنے سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ سوال، کیا مستحب نماز کے بیچ میں پانی پی سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں۔
سوال واجب یا مستحب نماز کے دعائے قنوت میں کوئی دعا کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب جی ہاں، پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ جہاں قبلہ معلوم نہ ہو اول وقت میں نماز پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے جبکہ آخری وقت تک قبلہ پتہ چل جائے گا؟ جواب جی نہیں، انتظار کرنا واجب ہے کہ قبلے کا پتہ چل جائے۔ سوال کیا سجدہ سہو میں ایک سجدہ کرنے کے بعد تھوڑا سا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، پہلا سجدہ کر کے بیٹھیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ سوال کیا نماز واجب یا نماز مستحب کے قنوت میں دعائے کمیل پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا کیسا عمل ہے؟ جواب مکروہ ہے۔ نمبر 1، اگر نماز میں سجدہ سے اٹھنے کے بعد شک ہو کہ میں نے ایک سجدہ کیا یا دو تو ایک سجدہ اور کرنا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 2، نماز کا وقت آنے سے پہلے اذان دینا صحیح نہیں ہے، صحیح۔ روزہ، سوال رمضان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب جلا دینا۔ سوال اگر ماں باپ زندہ ہوں اور لاپرواہی کرتے ہوئے روزے نہ رکھتے ہوں تو اولاد ان کی طرف سے قضا اور کفارے ادا کر دے تو بھی یہ کافی نہیں ہے اور ماں باپ بری ذمہ نہ ہوں گے، صحیح۔ سوال روزوں کے کفاروں کے پیسے کسی مسجد یا امام بارگاہ کی تعمیر میں دینے کا کیا حکم ہے؟ نہیں دیے جا سکتے۔ روزوں کے کفارے فقط غریب شخص کو کھانا کھلانے ہی میں خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ سوال اپنے وطن میں رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، کیا کسی شخص کے ایک سے زیادہ وطن ہو سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال آقا سستانی کے نزدیک سینے کا بلغم اگر روزے کی حالت میں منہ میں آ جائے تو اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، صحیح۔ سوال روزے دار کے لیے عطر یا پرفیوم کا استعمال جائز ہے، صحیح۔ سوال حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب جائز ہے مگر اس کی رطوبت کو نہیں نگلنا چاہیے۔ سوال اگر حالت روزہ میں برش کرنے سے دانتوں سے کافی خون آ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ جواب روزہ صحیح ہے، البتہ منہ کو پاک کرنا ہوگا۔ سوال اگر کسی پر اپنے قضا روزے موجود ہوں تو کیا وہ کسی مرحوم کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال کیا یہ صحیح کہ بعض مجتہدین کے نزدیک اگر کوئی شخص نماز عشاء پڑھنا بھول جائے تو احتیاط مستحب ہے کہ اگلے دن روزہ رکھے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر قضا روزے رکھنے واجب ہوں اور مستحب روزہ رکھ لیا جائے جبکہ پتہ ہے کہ مستحب روزے وہ نہیں رکھ سکتا جس پر قضا روزے باقی ہوں تو کیا وہ اپنی نیت واجب روزے کی طرف لے جا سکتا ہے؟ جواب جی نہیں، اس کا وہ روزہ باطل ہے۔ متفرق فقہی مسائل۔ سوال اگر قرض خواہ کو علم ہو کہ مقروض ابھی قرضہ ادا کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے تو اس پر دباؤ ڈال کر قرضہ واپس لینا حرام ہے بلکہ قرض کا تقاضا کرنا بھی حرام ہے، صحیح۔ سوال اگر ہم سے غلطی سے کسی کا کوئی مالی نقصان ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب اس کی تلافی کرنا ضروری ہے۔ سوال اگر معلوم ہو کہ مغربی ممالک میں جا کر رہنے سے خود یا اولاد بگڑ جائے گی یا گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی تو وہاں جا کر رہنا حرام ہے، صحیح۔ سوال بہت سے نامحرم بزرگ اور بوڑھے رشتہ دار اظہارِ شفقت جو سر پر براہ راست ہاتھ پھیرتے ہیں کیسا عمل ہے؟ جواب کوئی شخص عمر میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ سر پر یا جسم پر براہ راست ہاتھ نہیں پھیر سکتا اور کسی عورت یا مرد کو بھی اس بوڑھے مرد عورت سے احتیاط ضروری ہے۔ سوال کسی جاندار کا مجسمہ بنانا کیسا عمل ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال اگر کسی مومن بھائی کو خوشنودی خدا کے لیے تحفہ دیا جائے تو کیا بعد میں اسے واپس لے سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں۔ سوال کسی خونی رشتہ دار کو جو تحفہ دیا جائے کیا اسے واپس لے سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں۔ سوال اگر حرام موسیقی کا ہمارے اخلاق پر کوئی اثر نہ ہو تو کیا اسے سننے کی اجازت ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال ایسی محفلوں میں شرکت کا کیا حکم ہے جس کے لیے یہ معلوم ہو کہ وہاں جانے سے ضرور کسی گناہ میں مبتلا ہونا پڑے گا؟ جواب ایسی محفلوں میں شرکت کرنا حرام ہے۔ سوال مہندی کی تقاریب میں لڑکیوں اور لڑکوں کا ڈانس کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال موسیقی کے آلات کی خرید و فروخت کرنا حرام نہیں ہے، صرف ان کا استعمال حرام ہے، غلط۔ سوال انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر کسی بس میں ڈرائیور نے گانے لگائے ہوئے ہوں تو کیا ذمہ داری ہے؟ جواب اسے روکیں اور اگر وہ نہ مانے تو اس گانے کو توجہ و ارادہ سے نہ سنیں۔
سوال کمپیوٹر کے ذریعے تاش کھیلنا بھی حرام ہے، صحیح۔ سوال بلیئرڈ اگر شرط لگا کر نہ کھیلا جائے تو بھی اس کا کھیلنا حرام ہے، غلط۔ سوال مسلمان ممالک میں تمام اقسام کے بینکوں میں سودی شعبوں میں نوکری کرنا حرام ہے، صحیح۔ سوال والدین اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب ان کے مکمل احترام کا خیال رکھتے ہوئے انہیں اس گناہ سے روکا جائے۔ سوال آقا سستانی کے فتوے میں طوطے، کوے، گلہری اور خرگوش کے فضلے کا کیا حکم ہے؟ جواب طوطے اور کوے کا فضلہ پاک ہے، خرگوش اور گلہری کا فضلہ نجس ہے۔ سوال انٹرنیٹ کے ذریعے کسی اور کے کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کرنے کا کیا مسئلہ ہے جبکہ وہ راضی نہ ہو؟ جواب اس طرح کی چوری بھی حرام ہے۔ سوال اگر کسی کی کوئی چیز چرائی ہو یا کسی کا حق مارا ہو، اب شرمندگی ہو اور اس کے مالک کو لوٹانا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب مالک کو تلاش کریں، اگر ملنے سے مایوس ہوں تو حاکم شرع یا اس کے بااختیار وکیل کی اجازت سے اس کو صدقہ کر دیں۔ سوال اگر کسی کا مال کھایا ہو یا حق مارا ہو اور وہ انتقال کر چکا ہو تو اسے کیسے واپس کیا جائے؟ جواب وہ مال اس کے ورثہ تک پہنچایا جائے۔ سوال اولاد باپ کی اجازت کے بغیر ان کی جیب سے کچھ پیسے لے سکتی ہے؟ جواب اگر اجازت نہ ہو تو یہ حرام ہے۔ سوال آیت اللہ سستانی کے نزدیک ماں کے لیے اپنے بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلانا مستحب ہے؟ جواب 21 ماہ تک اور 24 ماہ سے زیادہ پلانا بہتر نہیں ہے۔ نمبر 1 اسپرٹ پاک ہے، صحیح۔ نمبر 2 الکحل جو پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 3 اپنا کوئی گناہ بھی دوسروں پر ظاہر کرنا جائز نہیں، صحیح۔ نمبر 4 خواتین کا قبرستان جانا حرام ہے، غلط۔ نمبر 5 خواتین کے بالوں میں قینچی لگوانا حرام ہے، غلط۔ نمبر 6 مریضوں اور زخمیوں کے علاج کی غرض سے خون کی خرید و فروخت جائز ہے، صحیح۔ نمبر 7 مسلمان کو غیر مسلم کا خون بھی دیا جا سکتا ہے، صحیح۔ نمبر 8 مسجد کو نجس کرنا جائز نہیں ہے، صحیح۔ نجاسات و مطہرات، سوال آب قر کی وہ چھینٹیں جو ٹوائلٹ کے فرش سے ٹکرا کر پڑتی ہیں وہ نجس ہوتی ہیں یا پاک؟ جواب اگر اس میں عین نجاست یا اس کے ذرات موجود نہ ہوں تو وہ پاک ہوں گی۔ سوال کیا نل سے آنے والا پانی قر پانی کے حکم میں ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال موجودہ زمانے میں جتنے پرفیوم اور عطر ہوتے ہیں ان کا استعمال کیسا ہے؟ جواب وہ سب پاک ہیں اور ان کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ سوال عورتوں کے لیے ایسے میک اپ کی چیزیں جن میں الکحل ہوتا ہے اس کا استعمال کیسا ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال ایسی دواؤں کے استعمال کا کیا حکم ہے جس میں 10% الکحل ہوتا ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال وہ الکحل جو انجیکشن سے بچنے کے لیے بعض زخموں کی صفائی کے لیے کام آتا ہے کیا وہ نجس ہے؟ جواب وہ پاک ہے اور اس کا استعمال جائز ہے۔ سوال چہرے کے لیے استعمال ہونے والی ایسی دوائیں جن میں 96% الکحل ہوتا ہے وہ پاک ہیں یا نجس؟ جواب پاک ہیں۔ سوال اگر مسجد نجس ہو جائے تو کیا اسے فوراً پاک کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، فوراً پاک کرنا ضروری ہے۔ سوال کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے؟ جواب حرام نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔ سوال بقرعید میں جانوروں کے ذبح کا خون جو باہر پڑا ہوتا ہے کیا وہ نجس ہے یا پاک؟ جواب نجس ہے۔ خمس زکوٰۃ، سوال اگر سال ختم ہونے سے پہلے کسی چیز کو استعمال کر لیا جائے تو اس پر سے خمس ختم ہو جاتا ہے، صحیح۔ سوال اگر کسی کے پاس سونا ڈلی سکہ کی شکل میں ہو تو کیا سال کے بعد زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ جواب اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، البتہ اس کا خمس واجب ہے۔ سوال ضرورت کے لیے موبائل فون خریدا گیا، کیا سال گزرنے کے بعد اس پر خمس ہوگا؟ جواب اگر سال کے دوران استعمال ہو گیا تو خمس واجب نہیں ہوگا۔ سوال جو رقم فضول خرچی میں ضائع کی ہو اس کا خمس ادا کرنا بھی ضروری ہے، صحیح۔ سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل شخصیات کو پہچانیے۔ نمبر 1 آپ 1255 ہجری میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2 آپ علمی حلقوں میں اخند کے نام سے مشہور ہیں۔ نمبر 3 آپ کی مشہور کتاب کا نام کفایت الاصول ہے۔ نمبر 5 آپ نے نجف کے حوزے علمیہ میں 40 سال تک درس دیا۔ نمبر 6 آپ کے شاگردوں میں شیخ عبدالکریم حائری، شیخ ضیاء الدین عراقی، آقا بزرگ تہرانی اور آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ جواب نمبر 1 آیت اللہ
ملا کاظم خراسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 1، آپ اس وقت دنیا کی سب سے مشہور اسلامی تحریک حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ نمبر 2، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جس کی سربراہی میں اسرائیل کو مسلسل ہر میدان میں شکست فاش ہو رہی ہے۔ نمبر 3، آپ کے 18 سال کے بیٹے سید ہادی اسرائیل سے جنگ کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، آپ نے اپنے بیٹے کی شہادت پر کہا تھا کہ مجھے تعزیت نہیں، مبارکباد بھیجیے۔ نمبر 5، آپ کے والد کا نام عبد الکریم تھا اور آپ نے دینی تعلیم نجف اور قم کے حوزہ ہائے علمیہ سے حاصل کی۔ نمبر 6، آپ نے سید عباس موسوی کی شہادت کے بعد حزب اللہ کی قیادت سنبھالی۔ یہ شخصیت ہے۔ نمبر 2، حجۃ الاسلام والمسلمین سید حسن نصر اللہ۔ شخصیت نمبر 3، نمبر 1، آپ شہید علامہ عارف حسین الحسینی سے پہلے قائد ملت جعفریہ تھے۔ نمبر 2، صحیفہ کاملہ کا سب سے مشہور اردو ترجمہ آپ ہی نے انجام دیا تھا۔ نمبر 3، صحیفہ کاملہ کا اردو ترجمہ آپ نے علامہ علی نقی نقن صاحب کے پرزور اصرار پر شروع کیا۔ نمبر 4، آپ نے پاکستان کی شیعوں کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ نمبر 5، آپ 29 اگست 1983 میں انتقال کر گئے۔ شخصیت ہے علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ صاحب۔ شخصیت نمبر 4، نمبر 1، آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور شہید ہو کر وہیں دفن ہوئے۔ نمبر 2، آپ کو ایک خودکش حملے میں ایک عورت نے اس وقت شہید کیا جب آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ نمبر 3، آپ کو معلم اخلاق کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، آپ کی مشہور ترین کتابیں گناہان کبیرہ، قلب سلیم، خاشعین کی نماز، معاد وغیرہ اردو ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اور یہ شخصیت ہیں شہید آیت اللہ دست غیب شیرازی۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو انسان کی زبان میں، جس کی زبان سے لوگ ڈریں ایسا شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ خبردار بد زبانی سے بچے رہو، کیونکہ خداوند عالم کسی بد زبان بدگو کو پسند نہیں کرتا۔ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔